آڈیو لیکس وفاقی کابینہ کا بڑا فیصلہ، سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کے ساتھ ہی سابق وزراء اور سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے خلاف قانونی کارروائی کی باضابطہ منظوری۔ سائفر سے متعلق تحقیقات ایف آئی اے سے کرائی جائیں گی۔ ایف آئی اے حساس اداروں کے افسران اور اہلکاروں کو تحقیقاتی ٹیم میں شامل کر سکتی ہے۔ حکمرانوں سن لو، دھمکیاں دینے کے بجائے جیل میں ڈال دو، ہم تیار ہیں۔ ٹیکسلا میں منعقدہ جلسہ عام سے عمران خان کا خطاب، کہا میرے گھر پر تیسری بار پولیس بھیجی گئی، پاکستان میں حقیقی تحریکی آزادی چل پڑی ہے۔ مریم کو درست رپورٹنگ کرنے پر شاباش دیتا ہوں، مریم نواز کو کہتا ہوں سائفر کی کاپی دفتر خارجہ میں موجود ہے۔ نواز شریف بزدل آدمی ہے جو ملک سے باہر بھاگ گیا۔ اسحاق ڈار کو طاقتور لوگ ڈیل کے تحت پاکستان لائے۔ ملک میں $100 فالتو کسی کی جیب میں تھا تو عمران نیازی کا ہاتھ اس کی جیب میں تھا، اور پوری دنیا سے اس نے ایک ہسپتال کے نام پر لوگوں سے اربوں روپے اکٹھے کیے اور اس سے اپنی سیاست بھی چلائی اور اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر گلچھڑے بھی اڑائے۔ عمران خان نے لوگوں کو ورغلانے کی پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ عمران خان کا سازشی بیانیہ خاک میں مل گیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کی نارووال میں میڈیا سے گفتگو، کہا عمران نیازی فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے خلاف عدالت کیوں نہیں جاتے؟ ملک میں بڑھتی مہنگائی کے ذمہ دار عمران خان ہیں۔ مخالفین کو نظر آ رہا ہے وہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عمران خان کے دونوں آڈیو لیکس میں دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی اسد عمر کہتے ہیں عام آدمی کو اس بنیاد پر زندگی گزارنا پڑتی ہے کہ قانون کیا کہتا ہے، اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور یہ قانون بدلتے ہیں، لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ خاتون جج کو دھمکی دینے سے متعلق کیس میں عمران خان کی گرفتاری کے وارنٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ عدالت نے عمران خان کو 10,000 کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ 10 اکتوبر سے پہلے متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم بھی جاری۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے چھٹی والے دن کیس کی سماعت کر کے کیس میں عمران خان کی عبوری ضمانت منظور کی۔ سائفر ریاست پاکستان کی امانت ہے اور اس میں خیانت کرنے والوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کہتی ہیں سائفر صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں، قومی امانتوں میں خیانت کرنے والوں کو عبرتناک سزا دیں تاکہ پھر کسی فورن ایجنٹ کو ڈالروں کے عوض سیاسی بھیس بدل کر ملک کو نقصان پہنچانے کی ہمت نہ ہو۔ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر عمران خان کہتے ہیں سائفر غائب ہو گیا۔ سپریم کورٹ سائفر کی تحقیق نہیں کرے گا تو حالات گھمبیر ہو سکتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد نے خبردار کر دیا، کہا عمران خان کی نااہلی اور گرفتاری سے حکمرانوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ کم عقل حکمران ہر قدم اپنے خلاف اٹھاتے ہیں۔ 2 ہفتوں سے بلاول بھٹو امریکہ میں مزے کر رہا ہے، اسے سندھ کے سیلاب زدگان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ عوامی مسائل سے ڈیل کی ضرورت ہے، چوروں سے نہیں۔ 15 نومبر تک اہم سیاسی فیصلے ہو جائیں گے۔ شیخ رشید کا وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے جلنا بنتا ہے۔ بلاول بھٹو کے خلاف بیان بازی کر کے شیخ رشید میڈیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کہتے ہیں بلاول بھٹو نے انتہائی مختصر مدت میں دنیا کا پاکستان پر اعتماد بحال کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا عالمی وقار دیکھ کر شیخ رشید پریشانی کا شکار ہیں۔
حکومتی فیصلے سے کوئی گھبراہٹ نہیں، حکومت مقدمات درج کرنا چاہتی ہے تو شوق سے کرے۔ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں سائفر پر عمران خان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور کابینہ نے بھی سائفر کی اہمیت کا اعتراف کیا ہے۔ ہمارا دامن صاف ہے، ہم جواب دہ ہوں گے اور ہیں۔ مراسلہ وزیر اعظم ہاؤس سے غائب ہونے کا ذمہ دار کون ہے؟ مراسلہ کہاں اور کس نے غائب کیا، اس پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ کل رات کا واقعہ حکومت کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے۔ پی ٹی آئی نے آڈیو لیکس کی ایف آئی اے سے تحقیقات کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں سائفر کی تحقیقات ایف آئی اے کے بجائے سپریم کورٹ کا بنایا کمیشن کرے۔ عمران خان کی حکومت ایک سازش کے تحت ہٹائی گئی اور سائفر کی تحقیقات پر حکومتی آمادگی درست سمت میں قدم ہے۔ عہدہ سنبھالا تو 2 ہفتے بعد ہی اسحاق ڈار کی واپسی کی خبریں آ گئیں۔ خود کو اپنے عہدے پر غیر محفوظ سمجھتا تھا۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے بڑے انکشافات کر دیے۔ کہا وزیر اعظم کے مشیر نے کہا کہ آئی ایم ایف سے پوچھو کیا ہم 3 ماہ پیٹرول کی قیمت برقرار رکھ سکتے ہیں، تو میں نے مشیر کو جواب دیا کہ مر کر بھی یہ نہیں پوچھوں گا۔ حکومت نے یک طرفہ فیصلہ کر لیا، اللہ ہی خیر کرے۔ رواں سال اکتوبر اور نومبر کے مہینے بڑے خطرناک ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما منصور وسان نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ کہا ملک میں نئے انتخابات 2023 میں ہوں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انتخابات 1 سال کے لیے بڑھا دیے جائیں۔ پرانے چہرے تھوڑا آرام کریں گے اور نئے چہرے جیلوں میں جائیں گے۔ پنجاب حکومت کا عوام دوست اقدام، پنجاب کابینہ نے 100 ارب روپے کی احساس راشن رعایت پروگرام کی منظوری دے دی۔ چیئرپرسن احساس پروگرام ڈاکٹر ثانیہ نشتر کہتی ہیں پروگرام سے 80 لاکھ گھرانے مستفید ہوں گے۔ عوام کو آٹا، دال، گھی یا پکانے کے تیل پر 40% تک رعایت ہوگی۔ آج سے رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا۔ اور پاکستان اور انگلینڈ T20 سیریز کا فائنل ٹاکرا، پاکستان کا ٹاس جیت کر بولنگ کا فیصلہ۔ 7 میچز کی سیریز میں اب تک دونوں ٹیمیں برابر۔ کس کی ہوگی جیت؟ ٹرافی مہمان ٹیم لے کر جائے گی یا پھر شاہین اپنے نام کر جائیں گے؟ شائقین کو بے صبری سے انتظار، میچ جاری۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں ماہرخ خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ وفاقی کابینہ نے آڈیو لیکس کے معاملے پر بڑا فیصلہ کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کے ساتھی سابق وزراء اور سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے خلاف قانونی کارروائی کی باضابطہ منظوری دے دی۔ وفاقی کابینہ نے 30 ستمبر کو عمران خان کی سائفر سے متعلق آڈیو لیک پر کابینہ کمیٹی بنائی تھی۔ کابینہ کمیٹی نے 1 اکتوبر کے اجلاس میں قانونی کارروائی کی سفارش کی تھی۔ کابینہ کمیٹی کی سفارشات کو سمری کی شکل میں کابینہ کی منظوری کے لیے پیش کیا گیا، جس کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ نے عمران خان کے دور کے وزراء اور سابق سیکرٹری اعظم خان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے کابینہ کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دی، جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ سفارتی سائفر سے متعلق آڈیو لیک پر تحقیقات ہوں گی۔ سائفر سے متعلق تحقیقات ایف آئی اے سے کرائی جائیں گی۔ ایف آئی اے حساس اداروں کے افسران اور اہلکاروں کو تحقیقاتی ٹیم میں شامل کر سکتی ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ حکمرانوں سن لو، دھمکیاں دینے کے بجائے جیل میں ڈال دو، میں اور قوم تیار ہیں۔
ٹیکسلا میں منعقدہ جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جب لوگوں کے ضمیروں کا سودا ہو رہا تھا تو غلام سرور خان میرے ساتھ کھڑے رہے۔ پاکستان کو ایسے سیاستدانوں کی ضرورت ہے جن کے ضمیر برائے فروخت نہیں ہوتے۔ بجلی 16 روپے یونٹ تھی، آج بجلی پہنچ گئی ہے 36 روپے یونٹ اور ٹیکس لگا کے 50 روپے سے اوپر چلی گئی ہے۔ آج ٹیکسلا آج پٹرول چلا گیا 236 روپے لیٹر۔ آج عوام کے اوپر وہ مہنگائی ہے، تنخواہ دار طبقہ آج گزارا نہیں کر سکتا۔ آج مزدور ہمارے سرکاری نوکر، پولیس والے، سارے پاکستان کے تنخواہ دار لوگ، آج ان کی تنخواہیں پوری نہیں ہو رہی۔ یہ انہوں نے تحفہ دیا ہے مہنگائی کا۔ اور اس کے علاوہ ہماری معیشت جو حکومت کی اکنامک سروے کے مطابق 17 سال میں بہترین اوپر جا رہی تھی، آج نیچے تیزی سے جا رہی ہے۔ مہنگائی عثمانوں پہ، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، معیشت نیچے، اور یہ تھا تحفہ۔ میں ٹیکسلا آپ کے پاس کیوں آیا ہوں، میں سارے پاکستان میں کیوں جا رہا ہوں، کہ یہ وقت ہے کہ میری قوم اس ظلم کے نظام کے خلاف کھڑی ہو۔ ان لوگوں نے سوائے مہنگائی، بے روزگاری، معیشت کی تباہی ایک کام کیا ہے، اپنے کرپشن کے کیسز معاف کروا رہے ہیں۔ شہباز شریف 16 ارب روپے کا ایف آئی اے کا چوری، 8 ارب روپے ٹی ٹی کے کیس نیب میں، نیب بھی اپنی ہو گئی، ایف آئی اے بھی اپنی ہو گئی، اور کیسز ان کے ختم ہو رہے ہیں۔ وہ مریم میچ فکس ہوا، پروسیکیوشن بھی اپنی، اور اپنا کیس معاف کروا لیا، قانون بدل دیے۔ میں ٹیکسلا کے لوگوں اور پاکستان کے لوگوں جو دیکھ رہے ہو، کی پی ایس ٹی کر رکھی ہے۔ عمران خان نے لوگوں کو ورغلانے کی پی ایس ٹی کر رکھی ہے۔ عمران خان کا سازشی بیانیہ خاک میں مل گیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کی نارووال میں میڈیا سے گفتگو، کہا عمران نیازی فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ کے خلاف عدالت کیوں نہیں جاتے؟ ہم پر لوگوں سے اربوں روپے اکٹھے کیے اور اس سے اپنی سیاست بھی چلائی اور اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر گل چھڑے بھی اڑائے، اور یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے کہ عمران نیازی شوکت خانم کے نام پر جو چندے اکٹھے کرتا تھا اس سے اپنی سیاسی جماعت کے خرچے پورے کرتا تھا۔ فائنینشل ٹائمز جیسے کریڈیبل اخبار نے، جس کو پوری دنیا میں فائنینشل اور اکنامک دنیا کے اندر ایک بائبل سمجھا جاتا ہے، اس اخبار نے جو سٹوری شائع کی، آج تک عمران نیازی میں ہمت نہیں ہے کہ اس کے خلاف حق عزت کا دعویٰ کرے۔ اگر شہباز شریف کے خلاف ایک برطانیہ کے اخبار میں سٹوری شائع ہوئی تو شہباز شریف اسے عدالت کے اندر لے گئے۔ آج عمران نیازی کے پاس کیوں نہیں جرت ہے کہ وہ فائنینشل ٹائمز کو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے کہا ہے کہ مخالفین کو نظر آ رہا ہے وہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عام آدمی کو اس بنیاد پر زندگی گزارنا پڑتی ہے کہ قانون کیا کہتا ہے، اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اور یہ قانون بدلتے ہیں، لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہو رہا ہے کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے، اسلامی معاشرے میں انصاف کا پیمانہ ہوتا کیا ہے۔
پیسہ جاتا کہاں ہے؟ سرائے پیلس ایون فیلڈ کی شکل میں نظر آتے ہیں اور انہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کیسز معاف کیے۔ اسد عمر نے کہا کہ عمران خان نہ ڈائری اور پین لے کر بنی گالا گیا لیکن دنیا کا دل لے کے چلا گیا اور جہاں بھی دیکھیں قوم عمران خان کے ساتھ ہے۔ انہیں نظر آ رہا ہے وہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس کی پھرتیاں اتنی ہیں کہ 30 سے 40 منٹ میں گرفتاری کا کہا۔ مراسلے پر 2 الزامات لگائے۔ ایک الزام یہ کہ مراسلہ وزیر اعظم ہاؤس سے غائب ہو گیا۔ آپ نے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ بلائی تھی جہاں مراسلہ ہی تو زیر بحث تھا۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ آپ نے مراسلہ دیکھے بغیر میٹنگ کر دی۔ وہ مراسلہ صدر کو بھیجا اور فوراً آفس میں بھی تھا اور تمام دفاتر آپ کے پاس ہیں، وہاں سے لے لیں۔ عمران خان کے دونوں آڈیو لیکس میں 2 چیزیں ثابت ہوتی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جج دھمکی کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیاری نے عبوری ضمانت منظور کی۔ عدالت نے عمران خان کو 10,000 کے مچلتے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ عمران خان کو کیس میں 10 اکتوبر سے پہلے متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم بھی دیا گیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی تھی کہ عمران خان کے خلاف ابتدائی طور پر دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا۔ ہائی کورٹ نے دہشت گردی کی دفعات ختم کی تو کیس منتقل ہو گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت سے کیس منتقل ہونے پر ضمانت بھی مسترد ہو گئی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ سیاسی مخالف حکومت نے بدنیتی کے تحت جھوٹا مقدمہ بنایا۔ کیس درج کرنے کا مقصد کرپشن مافیا کے خلاف پرامن تحریک کو روکنا ہے۔ مقدمے کا مقصد عمران خان کو گرفتار کر کے پرامن سیاسی تحریک کو روکنا ہے۔ جج دھمکی کیس میں عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے جانے کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ چھٹی کے روز کھلی۔ درخواست دائر کرنے کے لیے عمران خان کے وکیل ڈاکٹر بابر ایوان ہائی کورٹ پہنچے تھے۔ عمران خان کی جانب سے بائیو میٹرک سے استثناء کی درخواست بھی دائر کی گئی۔ گزشتہ روز اسلام آباد کی مقامی عدالت نے عمران خان کے خلاف خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کا کہنا ہے کہ سائفر ریاست پاکستان کی امانت ہے اور اس میں خیانت کرنے والوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ سائفر صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ ریاست پاکستان کی امانت ہے۔ قومی امانتوں میں خیانت کرنے والوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ مریم نواز نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ انہیں نشان عبرت بنائیں تاکہ پھر کسی فورن ایجنٹ کو ڈالروں کے عوض سیاسی بھیس بدل کر ملک کو نقصان پہنچانے کی ہمت نہ ہو۔ انہوں نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایک تو جعل سازی کی اور پھر پکڑے جانے کے خوف سے سائفر ہی غائب کر دیا۔ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تو کہتے ہیں مجھ سے سائفر گم گیا۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سپریم کورٹ سائفر کی تحقیق نہیں کرے گا تو حالات گھمبیر ہو سکتے ہیں۔ عمران خان کی نااہلی اور گرفتاری سے حکمرانوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ کم عقل حکمران ہر قدم اپنے خلاف اٹھاتے ہیں۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ 2 ہفتوں سے بلاول بھٹو امریکہ میں مزے کر رہا ہے، اسے سندھ کے سیلاب زدگان کی کوئی فکر نہیں۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ اب اعلیٰ عدالتوں سے منسلک ہے۔ 4 اکتوبر کو نیب ترامیم کیس کی سماعت بھی اہم ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی کال پر فیصلہ چوک اور چوراہے میں ہونا ہے تو جھاڑو پھر جائے گا۔ شیخ رشید نے واضح کیا کہ عوام کے مسائل سے ڈیل کی ضرورت ہے، چوروں سے نہیں۔ اکتوبر اہم ہے، 15 نومبر تک اہم سیاسی فیصلے ہو جائیں گے۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا ہے کہ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کا وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے جلنا بنتا ہے۔ بلاول بھٹو کے خلاف بیان بازی کر کے شیخ رشید میڈیا میں زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے انتہائی مختصر مدت میں دنیا کا پاکستان پر اعتماد بحال کیا ہے۔ وفاقی وزیر صحت نے یہ بھی کہا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا عالمی وقار دیکھ کر شیخ رشید کا جلنا بنتا ہے۔
سابق کا وزیر خارجہ اور پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ حکومتی فیصلے سے کوئی گھبراہٹ نہیں، حکومت مقدمات درج کرنا چاہتی ہے تو شوق سے کرے۔ سائفر پر عمران خان نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور کابینہ نے بھی سائفر کی اہمیت کا اعتراف کیا ہے۔ حکومت ہم پر مقدمات درج کرنا چاہتی ہے تو شوق سے کرے۔ سابق کا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا دامن صاف ہے اور ہم جواب دہ ہوں گے اور ہیں۔ میں نے سابق سفیر کی ڈونلڈ شلو سے ملاقات کا مراسلہ پڑھا ہے اور ہم نے مراسلہ چیف جسٹس اور اسپیکر کو بھی پیش کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حکومتی فیصلے سے ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں، لیکن مراسلہ وزیر اعظم ہاؤس سے غائب ہونے کا ذمہ دار کون ہے، مراسلہ کہاں اور کس نے غائب کیا، اس پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیک ہونے پر تحقیقات کی جانی چاہیے اور کل رات کا واقعہ حکومت کی بخلاہٹ کا ثبوت ہے۔ مراسلہ آپ کی ناک کے نیچے سے نکل گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سابق وفاقی وزیر اطلاعات اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ سائفر کی تحقیقات ایف آئی اے کے بجائے سپریم کورٹ کا بنایا کمیشن کرے۔ عمران خان کی حکومت ایک سازش کے تحت ہٹائی گئی اور سائفر کی تحقیقات پر حکومتی آمادگی درست سمت میں قدم ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ تحقیقات وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے بجائے سپریم کورٹ کا بنایا کمیشن کرے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اسی طرح کا کمیشن آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے بھی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرح انتقامی سیاست کبھی نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے ہمایوں اختر خان نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال اور فلاح عامہ کے پروگرام پر بات چیت کی گئی۔ ہماری سیاست کا محور عام آدمی کے حالات میں بہتری لانا ہے اور ہمیشہ غریب آدمی کو ریلیف دینے کے لیے خلوص نیت سے کام کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ہم ایسے کام کر رہے ہیں جو عوام ہمیشہ یاد رکھے۔ مسلم لیگ نون کی طرح انتقامی سیاست کبھی نہیں کی بلکہ ہمیشہ مثبت سیاسی روایات قائم کی ہیں۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ عمران خان پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں، عمران خان کا ساتھ دیا، دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ ون مین شو کے بجائے پوری ٹیم کو ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ اس موقع پر ہمایوں اختر نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہا کہ آپ کا سابقہ دور پنجاب کی تاریخ کا ریکارڈ ڈیولپمنٹ دور تھا اور اب بھی مختصر مدت میں آپ نے فلاح عامہ کے لیے شاندار اقدامات کیے ہیں۔ سابق کا وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ عہدہ سنبھالا تو 2 ہفتے بعد ہی اسحاق ڈار کی واپسی کی خبریں آ گئیں۔ خود کو اپنے عہدے پر غیر محفوظ سمجھتا تھا، اس لیے 2-3 ہفتے بعد کی ملاقات کا وقت نہیں دیتا تھا۔ شہر قائد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے سابق کا وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ یہی وجہ تھی کہ کچھ روز پہلے کہا کہ حکومت وقت پورا کرے گی، اپنا پتہ نہیں تھا۔ اس پر کابینہ اراکین نے پوچھا کہ ایسا کیوں کہا، لیکن اب میں سچا ثابت ہو گیا ہوں۔ مفتاح اسماعیل نے انکشاف کیا کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ اس ملنے کے بعد آپ پیٹرول پر لیوی نہیں لگائیں گے، لیکن میں نے آئی ایم ایف کو یقین دلایا کہ پیٹرول پر لیوی لگاؤں گا۔ 3 ماہ پیٹرول پر 10 اور ڈیزل پر 5 روپے لیوی لگائی، مگر اس مہینے حکومت نے پھر لیوی نہیں بڑھائی۔ سابق کا وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ وزیر اعظم کے مشیر نے کہا کہ آئی ایم ایف سے پوچھو کیا ہم 3 ماہ پیٹرول کی قیمت برقرار رکھ سکتے ہیں، تو میں نے مشیر کو جواب دیا کہ مر کر بھی یہ نہیں پوچھوں گا۔ نون لیگ کی رہنما مفتاح اسماعیل نے کہا کہ آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے پوچھا کہ ہم ٹیکس برقرار رکھ سکتے ہیں تو ان کا جواب نہیں آیا۔ حکومت نے یک طرفہ فیصلہ کر لیا، اللہ خیر کرے۔ سینئر وزیر پنجاب میاں اسلم اقبال نے کہا ہے کہ علیم خان کئی روز سے میری کردار کشی کر رہے ہیں، غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے، بلا تفریق کارروائی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ مجھے 25 سال سے جانتے ہیں، ایسے ہی ووٹ نہیں دیتے۔ علیم خان آپ کئی روز سے میری کردار کشی کر رہے ہیں۔ سینئر وزیر پنجاب نے مزید کہا کہ 30 سال سے لاہور اور صوبے میں قبضہ مافیا نے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ قبضہ مافیا کی گردن اتنی موٹی ہو گئی ہے کہ قانون کے پھندے چھوٹے پڑ گئے ہیں۔ ہی نہیں سکتے، 1 انچ آگے نہیں جا سکتے، انہوں نے بھی ان کا کیس کو ریجیکٹ کر دیا۔
یہ اس کی کاپی. انہوں نے کیا کیا کہ یہ کورٹ میں بھاگ کے چلے گئے. کورٹ سے سٹے لے ہے. سٹے کا کیا مطلب ہے؟ سٹیٹس کو آپ کچھ نہیں کریں گے، وہ کچھ نہیں کریں گے. مین جس پارٹی کے خلاف آپ کو شکایت ہے ایز اٹ از رہے گا. لیکن کیونکہ میں نے آگے بتایا کہ ان کی گردنیں موٹی ہو گئیں اور پھندے چھوٹے پڑ گئے، تو انہوں نے غیر قانونی طور پر جو ایریا تھا اس ایریا کے اندر ڈیولپمنٹ کرنا شروع کر دی. اس معاملے میں ایل ڈی اے نے کم و بیش 17 نوٹسز بھیجے. 2010 سے لے کر 2022 تک 17 نوٹسز. یہ کاپی ہے 17 کی. لیکن اپنا کام انہوں نے جاری رکھا اور انلیگل نام یوز کرتے رہے. پارک ولاز، پارک ویو سٹی وغیرہ وغیرہ. میں پچھلی پارک ویو سٹی کا بھی آپ کو بتاؤں گا، پارک ویو کا وہ بھی ابھی بتاؤں گا، بھولتا نہیں میں. یہ نوٹسز 17 نوٹسز یہ انہوں نے کسی ایک کو لفٹ نہیں کرائی. پھر آگے ایل ڈی اے کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے تفصیل کے ساتھ ان کے جواب میں جواب لکھا جو کہ آج بھی عدالت کی کاروائی کا حصہ ہے. اسپیکنگ آرڈر کہ آپ لوگوں کو زمینیں بیچتے جا رہے ہیں، پیسے لوگوں سے لیتے جا رہے ہیں. یہاں پر 1 انچ آپ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے ایز پر لاہور کے ماسٹر پلان کے تحت. کر ہی نہیں سکتے کیونکہ رونا رویا جا رہا تھا کہ مجھے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے اور بتا نہیں رہے تھے صحیح بات کہ جناب میں نے تو سارا کام ہی غلط کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ عدالت میں چلے گئے. عدالت میں گئے تو وہاں پر انہوں نے اس کے بعد جو زمین تھی ایگریکلچر لینڈ اس کے اوپر خود بخود ہی انہوں نے تعمیرات شروع کر دی. ایل ڈی اے نے ان کو پھر بھیجا اپنی طرف سے چلان. یہ اس کی کاپی ہے کہ آپ غیر قانونی طور پر نہ پلاٹ بیچ. خبر شامل کریں گے کرکٹ کے میدان سے. پاکستان اور انگلینڈ T20 سیریز کا فائنل ٹاکرا. پاکستان کا ٹاس جیت کر بالنگ کا فیصلہ. انگلینڈ کے بلے بازوں نے پاکستانی بالر کو دھو ڈالا. 3 وکٹوں کے نقصان پر مقررہ 20 اوورز میں پاکستان کو جیت کے لیے 210 رنز کا ہدف دے دیا. ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم کی بیٹنگ جاری ہے. 7 میچز کی سیریز میں اب تک دونوں ٹیمیں برابر ہیں. آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور انگلینڈ T20 سیریز کا فائنل ٹاکرا جاری ہے. پاکستان کا ٹاس جیت کر بالنگ کا فیصلہ. انگلینڈ کے بلے بازوں نے پاکستانی بالر کو دھو ڈالا. 3 وکٹوں کے نقصان پر مقررہ 20 اوورز میں پاکستان کو جیت کے لیے 210 رنز کا ہدف دے دیا ہے. ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم کی بیٹنگ جاری ہے. 7 میچز کی سیریز میں اب تک دونوں ٹیمیں برابر ہیں. بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے رہنما منصور وسان نے دعویٰ کیا ہے کہ رواں سال اکتوبر اور نومبر کے مہینے بڑے خطرناک ہیں. منصور وسان جو اپنے خواب دیکھنے کے حوالے سے مشہور ہیں، انہوں نے اکتوبر اور نومبر کے حوالے سے ایک اور دعویٰ کر دیا. پیپلز پارٹی رہنما منصور وسان نے کہا کہ ملک میں نئے انتخابات 2023 میں ہوں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انتخابات 1 سال کے لیے بڑھا دیے جائیں. انہوں نے کہا کہ پرانے چہرے تھوڑا آرام کریں گے اور نئے چہرے جیلوں میں جائیں گے. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں متحرک ہوں گے. منصور وسان نے کہا کہ ملک میں اب بہت سارے راز بھی فاش ہوں گے اور رواں سال اکتوبر نومبر کے مہینے بڑے خطرناک ہیں.
पंजाब काबीना ने 100 अरब रुपए की एहसास राशन रियायत प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। चेयरपर्सन एहसास प्रोग्राम डॉक्टर सानिया निश्तर का कहना है कि प्रोग्राम से 80 लाख घराने मुस्तफीद होंगे। पंजाब काबीना ने 100 अरब रुपए के एहसास राशन रियायत प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। 80 लाख घराने मुस्तफीद होंगे और आटे, दाल, घी या पकाने के तेल पर 40% तक रियायत होगी। आज से रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया है। डॉक्टर सानिया निश्तर ने अपने ट्वीट में बताया कि एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत आटे, दाल, घी या पकाने के तेल पर 40% तक रियायत होगी। सार्फिन और दुकानदारों के लिए आज से रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया है। घराने और दुकानदार इस प्रोग्राम से मुस्तफीद होने के लिए QR कोड को स्कैन करके रजिस्ट्रेशन करवाएं। चेयरपर्सन एहसास प्रोग्राम का कहना था कि पहले से प्रोग्राम में शामिल दुकानदारों को दोबारा रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। दुकानदारों को हर सब्सिडी सेल पर 8% कमीशन और हर सेमाही में कुरानंदाजी के ज़रिए कीमती इनामात दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का एहसन इकदाम। सूबाई हुकूमत ने 2 मोबाइल हेल्थ यूनिट सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में भेज दी है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने बैनुल सूबाई हम आहंगी के फ़रोग के लिए एक और एहसन इकदाम करते हुए 2 मोबाइल हेल्थ यूनिट सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में भेज दिए हैं। महकमा सेहत ने मेडिकल टीम्स और अद्वियात पर रिलीफ मिशन सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए रवाना किया। ज़िला खैरपुर और दूसरे मोबाइल हेल्थ यूनिट को कंबर शहदात कोट में सैलाब मुतासरा इलाकों में भेजा गया है। इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पंजाब हुकूमत सिंध समेत दीगर सूबों के सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी है। पहले भी 296 डॉक्टर्स और अद्वियात के 9 ट्रक जज्बा खैर सगाली के तहत सिंध और बलोचिस्तान भेजे। पंजाब हुकूमत के मेडिकल मिशन ने सिंध और बलोचिस्तान के मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स लगाए। पंजाब बड़े भाई का किरदार अहसन तरीके से निभा रहा है। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब का एहसन इकदाम। सूबाई हुकूमत ने 2 मोबाइल हेल्थ यूनिट सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में भेज दिए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने बैनुल सूबाई हम आहंगी के फ़रोग के लिए एक और एहसन इकदाम करते हुए 2 मोबाइल हेल्थ यूनिट सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में भेज दिए। महकमा सेहत ने मेडिकल टीम्स और अद्वियात पर रिलीफ मिशन सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए रवाना किया। ज़िला खैरपुर और दूसरे मोबाइल हेल्थ यूनिट को कंबर शहदात कोट में सैलाब मुतासरा इलाकों में भेजा गया है। इस मौके पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पंजाब हुकूमत सिंध समेत दीगर सूबों के सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ी है। पहले भी 296 डॉक्टर्स और अद्वियात के 9 ट्रक जज्बा खैर सगाली के तहत सिंध और बलोचिस्तान भेजा है। पंजाब हुकूमत के मेडिकल मिशन ने सिंध और बलोचिस्तान के मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप्स लगाए हैं। पंजाब बड़े भाई का किरदार अहसन तरीके से निभा रहा है। सिंध में बुनियादी सहूलतों से महरूम और वबाई अमराज में घिरे सैलाब मुतासरीन अब तक हुकूमती इमदाद के मुंतज़र हैं। सैलाब के बाद नसीराबाद और नौशहर फ़िरोज़ में मलेरिया, गैस्ट्रो, डेंगू और दीगर अमराज में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जैकबाबाद में सैलाब मुतासरा खातून के जुड़वां बच्चे इंतकाल कर गए। पटीदन की खैमा बस्ती में मौजूद सैलाब मुतासरीन का कहना है कि इंतज़ामिया या तो उनके घरों से पानी निकाले या फिर इमदाद मुहैया करे। दूसरी जानिब दादू की तहसील मेहड़ और खैरपुर नाथन शाह में मलेरिया और गैस्ट्रो से मुतासर अफराद की तादाद 4000 से तजावुज़ कर गई है। आपको बताएं कि सिंध में बुनियादी सहूलतों से महरूम और वबाई अमराज में घिरे सैलाब मुतासरीन अब तक हुकूमती इमदाद के मुंतज़र हैं। सैलाब के बाद नसीराबाद और नौशहर फ़िरोज़ में मलेरिया, गैस्ट्रो, डेंगू और दीगर अमराज में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जैकबाबाद में सैलाब मुतासरा खातून के जुड़वा बच्चे इंतकाल कर गए। पटीदन की खैमा बस्ती में मौजूद सैलाब मुतासरीन का कहना है कि इंतज़ामिया या तो उनके घरों से पानी निकाले या फिर इमदाद मुहैया करे। दूसरी जानिब दादू की तहसील मेहड़ और खैरपुर नाथन शाह में मलेरिया और गैस्ट्रो से मुतासर अफराद की तादाद 4000 से तजावुज़ कर गई है।
آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ریلوے نے ٹرینوں کے کرایوں میں 50% اضافہ کر دیا ہے۔ محکمہ ریلوے کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ خیبر مل لاہور سے کراچی اے سی سلیپر کا کرایہ 11,000 روپے کر دیا گیا۔ خیبر رامل اے سی بزنس کا کرایہ 8,000 کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح مختلف ٹرینوں کے اکانومی اور بزنس کلاس کے کرایوں میں 50% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ریلوے نے ٹرینوں کے کرایوں میں 50% اضافہ کر دیا ہے۔ محکمہ ریلوے کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ خیبر رامل لاہور سے کراچی اے سی سلیپر کا کرایہ 11,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ خیبر مل اے سی بزنس کا کرایہ 8,000 کر دیا گیا۔ اسی طرح مختلف ٹرینوں کے اکانومی اور بزنس کلاس کے کرایوں میں 50% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ انڈونیشیا میں فٹ بال میچ کے دوران ہنگامہ آرائی میں کم از کم 129 افراد ہلاک ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق انڈونیشیا کے جزیرے جاوا کے شہر راملانگ میں 2 مقامی ٹیموں کے درمیان فٹ بال میچ جاری تھا۔ میچ کے اختتام پر ہارنے والی ٹیم کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد فٹ بال گراؤنڈ میں داخل ہو گئی۔ پولیس نے مشتعل افراد کو روکنے کے لیے اسٹیڈیم کے اندر آنسو گیس کا استعمال کیا، جس کے بعد بھگدڑ مچ گئی اور متعدد افراد بے ہوش ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں بچے اور 2 پولیس افسران بھی شامل ہیں۔ افسوسناک واقعے کے بعد انڈونیشین فٹ بال لیگ میں 1 ہفتے کے لیے تمام میچز معطل کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ انڈونیشیا میں فٹ بال میچ کے دوران ہنگامہ آرائی میں کم از کم 129 افراد ہلاک ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق انڈونیشیا کے جزیرے جاوا کے شہر راملانگ میں 2 مقامی ٹیموں کے درمیان فٹ بال میچ جاری تھا۔ میچ کے اختتام پر ہارنے والی ٹیم کے حامیوں کی ایک بڑی تعداد فٹ بال گراؤنڈ میں داخل ہو گئی۔ پولیس نے مشتعل افراد کو روکنے کے لیے اسٹیڈیم کے اندر آنسو گیس کا استعمال کیا، جس کے بعد بھگدڑ مچ گئی اور متعدد افراد بے ہوش ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں بچے اور 2 پولیس افسران بھی شامل ہیں۔ افسوسناک واقعے کے بعد انڈونیشین فٹ بال لیگ میں 1 ہفتے کے لیے تمام میچز معطل کر دیے گئے ہیں۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ وومن ایشیا کپ میں پاکستان نے ملیشیا کو بآسانی 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پاکستانی بالرز کی شاندار بولنگ کے باعث ملیشیا کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 59 رنز بنا سکے۔ کپتان وینفریڈ 0 پر ہی چلتی بنی۔ پاکستان کی جانب سے امائمہ سہیل نے 3، طوبہ نے 2، سعدیہ اور ڈیانا نے 1 وکٹ حاصل کی۔ ملیشیا کی جانب سے واحد وکٹ ماہرہ عزت اسماعیل نے حاصل کی۔ پاکستان وومن ٹیم اپنے دوسرے میچ میں کل بنگلہ دیش کا مقابلہ کرے گی۔ کراچی میں خصوصی بچوں کو سہولیات اور بہتر زندگی فراہم کرنے کے لیے یونین کلب میں پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ جاپان کے کونسل جنرل سمیت سیاسی سماجی کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں سہیل میر کی اس رپورٹ میں۔ سر بڑا انجوائے کر رہے ہیں آج کے ایونٹ میں، بڑا ہم نے آپ کو مطمئن دیکھا، اور سب سے پہلے تو پاک جاپان دوستی کو سلام، اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور تمام یہ لوگ بڑے خوش دکھائی دیے۔ اور آج جو آپ نے اسپیشل بچوں پر جو دباؤ ڈالا اور بات کی اس ٹاپک پر کہ ان کی ایجوکیشن پر کام کیا جائے، ان کی ڈیولپمنٹ پر کام کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیلاب زدگان پر بات کی گئی اور ایک سوشل نیٹ ورکنگ نظر آئی ہے، تو آپ اس ایونٹ میں آ کر کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہمارے درمیان، ہمارا جاپان اور پاکستان کے درمیان 70ویں سال اب ڈپلومیٹک ریلیشنز ہے وہ قائم ہوئے سالگرہ کے طور پہ منایا جا رہا ہے، اور ہمارے درمیان گورنمنٹ لیول پہ بھی کافی پروگرامز ابھی تک منعقد کیا گیا، اور کل پرسوں بزنس لیول پہ بھی اسلام آباد میں منعقد کیا گیا تھا۔ آج کا جو پروگرام ہے یہ گراس روٹ لیول پہ میں سمجھتا ہوں، اور گراس روٹ لیول کے تبادلہ خیالات ہے، تبادلہ جو کلچر ہے وہ بہت اہم ہے،
اور آپ نے ابھی فرمایا ہے جو اسپیشل چلڈرن کے حوالے سے، چاہے وہ ترقی یافتہ ممالک ہو یا ترقی پذیر ممالک، اسپیشل چلڈرن تو موجود ہیں. یہ تو ہمارے لیے دیکھیے لازمی ہے. الحمدللہ میرے اوپر کچھ صلاحیت ہے، کچھ پیسے کمانے کا صلاحیت بھی ہے، اسی کو کچھ حصہ ان لوگوں کے لیے ضرور دینا چاہیے، اور اسی کانسیپٹ کو، اسی توجہ کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہمارے لیے بھی لازمی ہے. سر اس میں ایک چیز آج بڑی اچھی لگی کہ ہمیں پتہ لگا آج پروگرام میں کہ آپ کو موسیقی کا بھی بڑا شوق ہے، اور اس وقت بھی موسیقی ہمارے عقب میں، ہمارے پیچھے کنٹینیو ہے، جسے سب انجوائے کر رہے ہیں. ڈنر کے بٹوین بھی اچھے گانے چل رہے تھے، تو آج آپ بھی کچھ سنانے لگے ہیں یہاں پر، تو یہ بات کیا سچ ہے سر؟ دیکھیے جو گانا جو ہے یا میوزک جو ہے وہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ سیکھے بغیر لوگ انجوائے کر سکتے ہیں. جیسے زبان جو ہے، میں اردو سیکھ کے ابھی آپ کے سامنے بول رہا ہوں، لیکن کافی محنت کے ساتھ یہ کر سکتا ہوں. لیکن جو میوزک جو ہے لوگوں کے لیے کم سے کم انجوائے کرنے کے لیے کوئی دقت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف سننا ہے. سن کے اگر اچھا لگے گا تو انجوائے کر سکتے ہیں. اسی طرح میوزک کی خوبی وہی ہے، کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا، صرف سننا، اس سے مزہ آئے گا، اور اپنے جو فیصلہ ہے وہ فاصلہ کم ہو جائے گا اور تعلقات گہرا ہو جائے. یہ میوزک تو اسی طرح. آج پاکستانی لیجنڈ اداکار اور اسٹینڈ اپ کامیڈین عمر شریف کو ہم سے بچھڑے 1 سال بیت گیا، لیکن عمر شریف آج بھی اپنے مداحوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں. پاکستانی لیجنڈ اداکار عمر شریف، جن کا اصل نام محمد عمر تھا لیکن شہرت انہوں نے عمر شریف کے نام سے حاصل کی. آپ نے اپنے منفرد سٹائل اور اسٹینڈ اپ کامیڈی سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اپنے فن کا لوہا منوایا. آغاز کراچی تھیٹر سے کیا اور ایسے مزاح اور کامیڈی کی ریت رکھی کہ مداحوں کے دل موہ لیے. عمر شریف کی کامیابیوں کا سفر ایسا رہا کہ چاہے تھیٹر ہو یا ٹی وی شو، شائقین آپ کے جملوں پر لوٹ پوٹ ہوتے رہے. عمر شریف نے اپنے ہمسایہ ملک میں بھی بہترین سٹینڈ اپ کامیڈین کے طور پر پرفارمنس کی اور خوب شہرت اور داد وصول کی. عمر شریف نے اپنے کیریئر میں نہایت بہترین اور منفرد انداز سے مختلف پروگرام کی میزبانی بھی کی، تاہم دل کے مرض کی وجہ سے 2 اکتوبر 2021 کو جرمنی کے ہسپتال میں وفات پائی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.